السلام علیکم جی، میں کیپٹن شمائلہ چودھری۔ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ مکہ ڈیفینس ایگریمنٹ کی خوشیاں منا رہا ہے، اور اس میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں کہ صرف ایک ہی لائن جو ہے اس پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ ایک ملک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ایک وسیع ٹاپک ہے اس کانٹریکٹ میں۔ اس میں دفاعی تعاون تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ جوائنٹ پروڈکشن ہوتی ہے، تربیت ہوگی، ٹریننگز ہوں گی، اور بھی بہت کچھ اس معاہدے میں شامل ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ادھر پاکستان خوشیاں منا رہا ہے، ادھر بھارت میں جو ہے اور اسرائیل میں سوگ کا سماں ہے، صف ماتم بچھا ہوا ہے، اور ایک اور کلاس ہے جس کو سو کالڈ انٹلیکچوئل کلاس جو ہے وہ اس سارے معاہدے کو فرقہ وارانہ اور اپنی سیاسی دوربین سے دیکھتے ہوئے کیڑے نکال رہی ہے۔ ان کے کچھ حلقوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو معاہدہ ہے وہ ایران کے خلاف ہے۔ میں کہتی ہوں ایسے جھوٹوں پر اور ایسے منافقین پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے ایران اور پاکستان کے درمیان جو ریلیشن شپ کی گرم جوشی ہے وہ پچھلے 40 سال میں ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ ہمارے اور ایران کے بیچ میں ایک پردہ تھا۔ یہ پردہ تب اٹھا جب بھارت نے آپریشن سندور کیا اور پاکستان نے ٹھیک ٹھاک اس کی دھنائی کی، اور اس کے بعد اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر جس طرح سے ایران پر اٹیک کیا اور ایران نے ڈٹ کر اپنا دفاع کیا، تو پتہ چلا کہ یہ بھارت کی راہ اور جو اسرائیل ہے اس کی موساد کا گٹھ جوڑ تھا، جس کی وجہ سے ایران کے جو سینئر لیڈرز تھے اور ایون کے جو رہبر اعلیٰ تھے ان کی بھی شہادت ہوئی۔ جب یہ پردہ اٹھا تو پاکستان نے ایران کے ساتھ برادر اسلامی ملک سمجھ کر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کا ساتھ دیا مختلف طریقوں سے، انٹیلیجنس سے اور بھی مختلف طریقوں سے، اور تبھی تو وہ جو ایران کی پارلیمنٹ تھی جو چاہ بہار کی بندرگاہ کی اجازت بھارت کو دے چکی تھی، اسی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے اور پوری دنیا نے سنے۔ اس کے بعد پھر جب اٹیک کیا امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر، تو پاکستان درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے آن کھڑا ہوا، جبکہ اس کے باوجود کہ جو امریکہ وہ سپر پاور ہے اور وہ صہیونیوں کی کنٹرول میں بھی ہے، اور امریکہ کے بہت سارے اڈوں کو بھی تباہ کیا ایران نے، اور اسپیشلی جو اسرائیل کا آئرن ڈوم تھا، جو ان کا ایک فضا کا دفاعی نظام ہوتا ہے، اس کو بھی تباہ کیا، اور اس کے باوجود پاکستان نے امریکہ کو ثالث بن کر سیز فائر کروائی، اس کے لیے منایا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات میں پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے باوجود کہ پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا ہے، اور ہمارے پاس بھی کچھ افغان نمک حرام طالبان جو ہیں وہ اس وقت بلوچستان میں اور ہمارے کے پی میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کے باوجود پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا۔ اور امریکہ نے جب آبنائے ہرمز کے باہر جو ہے وہ ناکہ بندی کر دی، تو پاکستان نے ایک نہیں اپنے 6 بارڈرز کے جو ہے نا وہ دروازے کھول دیے ایران کے لیے، تاکہ وہاں پہ سامان پہنچتا رہے۔ خیر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جہاں پاکستان نے ایران کی بہت ہیلپ کی۔ ان میں چائنا کے ساتھ ریلیشن اچھے کروائے، مصر کے ساتھ، مصر کے علاوہ ہم قطر کی بات کریں اور وہ سعودی عرب، اس کی مثال یہ ہے کہ جب خامنۂ شہید کی نماز جنازہ تھی، اس میں سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن اس نماز جنازہ میں شامل ہوا۔ ان ساری جھوٹی باتیں پھیلانے والوں کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بہت اوپن ہے۔ یہ 3 اسلامی ملکوں کے درمیان مکہ کی پاک سرزمین پر بیٹھ کر ہوا ہے، اور اس کو اوپن اس لیے رکھا گیا ہے کہ باقی اسلامی ملک بھی جو ہیں وہ اس میں جلدی شامل ہو جائیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ قطر اور مصر بھی بہت جلدی شامل ہو جائیں گے، اور جو باہر رہ کر بھارت اور اسرائیل کا ساتھ دیں گے، میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً پھر ان کی تباہی ہے۔ اور اسلامی ملک میں مجھے امید ہے کہ ایران بھی بہت جلدی اس معاہدے میں شامل ہو جائے گا، اور یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، بہت جلدی ان کا منہ کالا ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔